السلام علیکم. مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بہت ضروری انفارمیشن شیئر کرنی تھی کورونا کے پیشنٹ کے بارے میں. بہت سے کورونا پیشنٹ لوگوں نے گھروں میں ڈالے ہوئے صرف اس ڈر سے کہ اگر ہم ان کو ہاسپٹلائز کریں گے تو ان کو انجیکشن لگا دیا جائے گا اور مار دیا جائے گا اور باقی گھر والوں کو بھی کہیں اٹھا کے آئسولیشن میں کہیں ڈال دیا جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میری بھی یہی سوچ تھی, میرے ہسبینڈ کی بھی یہی سوچ تھی. آج سے 18-19 دن پہلے میرے ہسبینڈ کو بھی یہی مرض لاحق ہوا. وہ ہاسپٹل نہیں جا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے میں نے نہیں جانا کیونکہ یہ یوٹیوب اور اس پر دیکھ دیکھ کے ان کا بھی دماغ خراب ہوا تھا کہ مجھے کہیں نہ لے کے جانا, وہ لوگ مجھے مار دیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. میں بھی پرائیویٹ لے کے پھرتی رہی, ان کا علاج کراتی رہی. گھر پہ میں نے ہاسپٹل بنا لیا, آکسیجن سلنڈر لے لیے, موبلائزر لے لیا, سب کچھ. ڈاکٹر گھر آتا رہا, ڈرپس لگاتا رہا, پرائیویٹ میں علاج کراتی رہی. ہزاروں روپیہ میں نے بہا دیا, لیکن میرے میاں ٹھیک نہیں ہوئے. وہ دن بہ دن ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتے چلے گئے. 15ویں دن ان کا سانس بالکل بند ہو گیا. جو میرے پاس گھر پہ سلنڈر تھا, آکسیجن سلنڈر, میں اس کی فل کر رہی آکسیجن, لیکن وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں آ رہا آکسیجن, مجھے نہیں آ رہی. میں لے کے ان کو ہاسپٹل, سروس ہاسپٹل بھاگی ہوں. میں نے ایمبولینس منگوائی, سروس ہاسپٹل گئی ہوں. آپ یقین کریں جو ڈر جو کچھ ذہن میں تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے مجھے اندر ساتھ ان کے رہنے دیا, اور جب میں ان کو لے کے گئی سارے ینگ ڈاکٹر سائے کی طرح ان کے اوپر ایسے انہوں نے سایہ کر دیا اور میرے ہسبینڈ کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا. آپ یقین کریں وہ صرف 5 یا 10 منٹ ان کے بیڈ سے پیچھے جاتے تھے, پھر ان کے بیڈ پر. میں نہیں, میرے علاوہ اور بھی پیشنٹ جو آ رہے تھے وہ سب ینگ بچے اتنی خدمت کر رہے تھے, اتنی خدمت کر رہے تھے. اور میں کھڑی وہاں سوچ رہی تھی کہ یہ اتنی خدمت کر رہے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں سب کیا کہہ رہے ہیں. میں تو سلوٹ کرتی ہوں ان ماؤں کو جن کے وہ بچے ہیں. سارے سروسز ہاسپٹل کے سارے ینگ ڈاکٹر, سارے ینگ سٹاف, آفرین ہے بھی ان بچوں پر جس وقت ہمارے اپنوں نے چھوڑ دیا. آپ بتائیں ہیں کسی کو کہ اس کو کورونا کا مرض ہے, میں کہتی ہوں آپ کے ارد گرد بہن بھائی سارے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے آپ کو. اس وقت وہ ڈاکٹر وہاں پر 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں آپ کے پیشنٹ پر, اور میرے میاں کو انہوں نے اٹھا کے بٹھا دیا. آخری سانسوں پر میں لے کے گئی تھی اپنے میاں کو, لیکن انہوں نے بڑی خدمت کی, بہت زیادہ خدمت کی. اور میرے میاں شکر الحمدللہ آج اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں, آج ٹھیک ہیں, آج خطرے سے باہر ہیں. میں نے اس دوران میں دیکھا نیٹ پر سے میں نے بہت سے ٹوٹکے آزمائے. یہ جو کیوے شیوے دے رہے ہیں, شرطیاں علاج بتا رہے ہیں, یہ بھی سب غلط ہے. اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے اس میں ڈائٹ اچھی دیں, فروٹس, یخنی, یہ چیزیں دیں, لیکن یہ کیوے وغیرہ نہیں دینے. یہ بالکل سب کچھ غلط ہے. اور دوسرا کہ انجیکشن لگا کے مار دیا جاتا ہے, یہ تو سراسر غلط ہے. یہ میں کہتی ہوں جو اتنی خدمت کر رہے ہیں ان کو تو اس طرح کا تحفہ تو نہ آپ دیں اس کے جواب میں کہ اتنی خدمت کے بدلے میں ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہاں انجیکشن لگا دیا جاتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جب آپ مرے ہوئے انسان کو ان ڈاکٹروں کے آگے جا کے ڈالیں گے تو وہ ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. وہ تو ٹریٹمنٹ کے لیے انجیکشن لگاتے ہیں. جب میں اپنے ہسبینڈ کو لے کے گئی ان کے بھی پیٹ میں لگایا تھا, میرے ہسبینڈ کا بھی آخری سانس تھا. تو اگر ان کو خدا نہ خاصا کچھ ہو جاتا تو میں کہتی اس کو ٹیکا لگا کے مار دیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے بڑی خدمت کی. میرے ہسبینڈ اب بالکل صحیح ہیں. اس وقت وہ اپنے پیروں پہ چل رہے ہیں, میرے سے فون پہ بات کرتے ہیں. پھر ٹھیک ہے ان کو نواز شریف ہاسپٹل میں وہ کرونا وارڈ سے وہاں ایڈمٹ کر دیا ہوا ہے. مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن اندر بہت اچھی کیئر ہے. میرے میاں کہتے ہیں کہ اندر ہر سہولت ہے, ہر چیز ہے, بہت اچھا انتظام ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے بھی کچھ کہنا چاہیے عوام کو. ساری عوام نیگیٹو کیوں ہے؟ ہر بندہ, اگر مجھے 10 بندے ملتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں نہیں وہ ہاسپٹل میں تو انجیکشن لگا دیتے ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ میں آپ کے سامنے ہوں, میرے ساتھ تو سب کچھ ہوا ہے. اتنے اچھے وہ سب لوگ ہیں, اتنے اچھی انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ پرائیویٹ والے تو پیسے کھا رہے تھے, چھریاں پھیر رہے تھے ہزاروں روپوں کی. میں کہتی ہوں پرائیویٹ لے کے جاؤ نا کورونا کے پیشنٹ کو, 1,00,000-1,25,000 روپیہ ڈیلی کا آپ کا خرچہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر تو انہوں نے میرے سے 1.25 روپیہ بھی نہیں لیا. یہ حکومت کو جو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں نا, ان کے لیے میں یہ سب کچھ بیان کر رہی ہوں
کہ اتنا پیسہ لگتا ہے ڈیلی ایک مریض پر، اس پر اتنا خرچہ آ رہا ہے، اس کے ایکس رے، اس کے ٹیسٹ، اس کا سارا کچھ یہ حکومت فری کر رہی ہے. آج ایک ہفتے سے میرا میاں ان کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہے، لیکن میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگا. 1 روپیہ جسے کہتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے میں نے پرائیویٹ لوگوں کو بہت سے دے دیے. آپ کی مہربانی، اگر آپ کے بھی کسی کو کرونا ہے تو وہ ہاسپٹل لے کے جائیں. یہ سب ہمارے مسیحا ہیں، ہمارے دشمن نہیں ہیں. انہیں کیا ملے گا کسی کو ٹیکا لگا کے، کسی کو انجیکشن لگا کے؟ ان کو کیا مل جانا ہے؟ وہ 24 گھنٹے ڈیوٹیاں دیتے ہیں، انہوں نے کیوں انجیکشن لگانے ہیں؟ وہ اللہ کے بندو ہوش کر لو، سوچ کو پازیٹیو کرو، اپنی سوچ کو نیگیٹو نہ کرو. ہر بندہ، اب مجھے اتنا غصہ تھا کہ یہ سب لوگ ایسے کہہ رہے ہیں، یہ جہلیت ہے، یہ ہے. میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن جو میں یاسمین صاحبہ کی وہ مٹی پلیت ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں نا، وہ سارا مجھے پتا چل گیا. اب وہ بیچاری وہ اتنی بڑی ہیں، یہ سارے مل کے لوگ یہ کتنی محنت کر رہے ہیں، وارڈز بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. جب ان کے اس سلے میں ان کو غلط باتیں ملیں گی تو وہ ہمیں جاہل کہیں گے نا، یہ ان کا حق بنتا ہے. اور وہ بڑی ہیں، اگر انہوں نے کہہ دیا ہے تو آپ کی مہربانی، آپ مہذب ہونے کا آپ ثبوت دے دیں. آپ ان کے ساتھ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ سارے چھوٹے ہو آپ لوگ. جب بڑا ڈانٹ دیتا ہے یا بڑا کچھ کہہ دیتا ہے تو اس کے آگے سر جھکا دینا چاہیے، نہ کہ اس کو 4 باتیں سنا کے ویڈیو وائرل کرنی شروع کر دینی چاہیے. جب ایک بندہ اتنی محنت کرے گا، دن رات جاگے گا، یہ جو اتنا ہاسپٹلوں میں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کو میڈیسن دی جا رہی ہے، آپ کی خدمت کر رہے ہیں ڈاکٹر، سارا کچھ، جب ان کا جواب غلط باتوں میں ملے گا تو پھر وہ جاہل ہی کہیں گی، یہ ان کا حق بنتا ہے. اور آپ چھوٹے ہو، آپ سر جھکاؤ بجائے کہ آپ ان کے بارے میں غلط باتیں کرو. آپ پھر کہاں کے مہذب ہو گے؟ میں باہر نکلتی ہوں، لوگ ویسے ہی ماسک کے بغیر کھڑے ہوئے ہیں، دکانوں پہ رش لگا ہوا ہے. میں ان کو کہتی ہوں نا ماسک پہن لو، وہ میرا بھی مذاق اڑاتے ہیں. بلکہ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ ہماری قوم جو ہے نا وہ پیار کی زبان نہیں سمجھتی، اس کو ڈنڈے کے زور پر نا یہ سارا کچھ کریں، ان کو ہیوی جرمانے کریں اور ان پر ڈنڈے کی چڑھائی کریں، یہ پھر سنیں گے. سیدھی زبان تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، غلط قسم کی ویڈیو وائرل کرتے ہو، نیگیٹو باتیں کرتے ہو، پھر آپ دنیا میں پھیلاتے ہو. اپنا بڑا اچھا ثبوت دیتے ہو کہ ہم پاکستانی یہ ہیں، ہم مسلمان یہ ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف ہمیشہ نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، ہم پازیٹیو رکھ ہی نہیں سکتے. آج میرا میاں ان لوگوں کی وجہ سے ہی صحیح ہوا ہے. آپ لوگوں کی مہربانی، اگر کورونا کے پیشنٹ گھر ہیں وہ بھی ہاسپٹل میں جائیں، وہ ان لوگوں سے ڈرے نہیں، یہ سب بہت اچھے ہیں. کوئی انجیکشن نہیں لگتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کریٹیکل لوگ بیچ میں ہوتے ہیں، ان کی اتنی ہی لکھی ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹروں کو ہمیں مار کے کیا ملنا ہے؟ کیا ملنا ہے ہمیں مار کے؟